تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، کوشش کرو صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ دو چار محسن ایسے ہیں جن کے ہونٹ بھی مجھے صلوات پڑھنے کے لیے ہلتے ہوئے نظر نہیں ہے۔ میں آپ کو ساتویں تاجدار ولایت بادشاہ کا فرمان سناتا ہوں، پھر آپ کا جیسا دل کرے ویسی صلوات تلاوت کیجیے گا۔ میرا موسیٰ کاظم بادشاہ فرماتا ہے، جو بندہ ہم آل محمد کی ذات پہ خندہ پیشانی اور خلوص نیت کے ساتھ صلوات نہیں پڑھتا وہ بدبخت بھی ہے اور بخیل بھی ہے۔ اب صلوات ایسی پڑھو میرا ساتواں بادشاہ راضی ہو جائے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جن دوستوں کو بھوک اور نیند نے نڈھال کیا وہ ہے انہیں تازہ دم کرنے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے آل محمد نے عطا کی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، کوئی لمبی چوڑی نوکری کا وقت ہی نہیں بچا، بس جتنے لمحات آپ کے درکار ہے اس میں گزارش یہی ہے، جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کرتا رہوں، اگر آپ کو لگے کہ ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہلکی بھلکی ہاں ہوں صرف اسی نیت سے کیجیے گا کہ مجھے اکیلے پن کا احساس نہ ہو، مجھے لگے میں زندہ قوم میں زندہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں۔ عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، روزہ بالکل اپنے اختتامی لمحات میں ہے، جن کا روزہ ہے وہ یقیناً اس بات کو بھی ڈھال بنائے ہوئے میں بولے ہی نہیں جانتا میں کی داد دینی ہے، لیکن روزہ تھکا دینے والی شے نہیں، روزہ فریش رکھنے والی چیز ہے۔ روزے کو محسوس کر کے اگر یہ چیز آپ کے اندر اترتی ہے تو پھر بولیے گا، میری بات ٹھیک ہو تو دعا کیجیے گا، نہ ٹھیک ہو تو میری اصلاح کیجیے گا۔ عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، میں سید اسی چوتھے مصرے پہ بھی چھوڑ دوں تو میری مجلس مکمل ہے، اگر یہ بول پڑے تو نہ بولیں تو پھر ادوں کہ میرے کو گال کوئی نہیں، میں جو بھی پڑھا ہے نہ نہیں بولنا۔ عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، کہہ پہلے بھیا عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلک پہنچا، حقیقتاً وہ عبادت کی روح کا قاتل ہے، اور تمہارے روزے میں عشق الہی کے دوران حسین یاد نہ آئے تو روزہ باطل ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا ہاتھ بھی اٹھتا تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ حیدری بھائی اتنی سی توجہ چاہیے، میری زیادہ ڈیمانڈ ہی نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ تمہارے روزے میں عشق الہی کے دوران حسین یاد نہ آئے تو روزہ بولو ہو سارے تو سامی ادو ہی رکھیا جو تو میں رکھیا ہے، حسین یاد نہ آئے تو روزہ باطل ہے۔ بندے باوجی روزے کی سائیکالوجی کو نہیں سمجھے، اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ میں پوری دنیا میں ایک بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ملا نہیں ابھی تک۔
جو کہ 4 بندوں میں لالے جی میں ہاتھ چاہ کے آنکھیں کہ میں جب بھوک سے مر رہا ہوتا ہوں نا تو میری ماں بڑی خوش ہوتی ہے کوئی بندہ ہے؟ بولو ہاں بھلا، مولا دی قسم میں بولنے نال کچھ نہیں ہوندا۔ بولو ہاں بیٹا، اب ہاتھ کھولو، بندے ہاتھوں والا بندہ میں نے زندگی میں داد دیتا نہیں دیکھا، ہاتھ کھول کے بیٹھ کر بھی شروع ہو گئی ہے کوئی بندہ جی جو کہ میں جب پیاس سے بلک کے مرنے والا ہوتا ہوں نا میری ماں کہتی یا اللہ تیرا شکر ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ بولو ہاں، کی ہوندا ہے؟ نہیں ہوتا۔ میں اکلا ہی آیا تو میں اکلا ہی پڑھتا پیا تو تسا ہی بولنا میرے نال نہیں۔ کیوں؟ ماں بچے سے پہلے مرنے والی ہو جاتی ہے۔ ماں دیکھے مجھے میرے بیٹے کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اس کی بھوک کے اظہار سے پہلے اس کی روٹی کا بندوبست کرتی ہے۔ دیکھے میرے بچے کو پیاس لگی ہوئی ہے، دوڑتی ہے کسی طریقے میں اپنے بچے کو یہ کہنے سے پہلے ہی پانی پلا دوں کہ اماں مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ ماں کی نفسیات ہے۔ ایک ماں کی محبت اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں کرتی تو وہ اللہ، وہ مالک، وہ خالق، وہ پروردگار، وہ رحیم، وہ کریم، وہ اللہ، وہ ذوالجلال والاکرام جس نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ تجھے سمجھ نہیں آئی وہ تجھے بھوک اور پیاسا رکھ کے تجھے اذیت دے رہا نا، اس نے تجھے روزہ رکھوا کے بھوک اور پیاس کروائی اس لیے ہے کہ وہ 16-17 گھنٹے میں یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو ہر لمحہ حسین یاد آتا رہے۔ ایک بندہ رہ گیا وہ نہیں بولا، بولو حیدری۔ اب ایڈا مجمع تو نہیں جیڈا میں کدی نہیں بیکھیا، ہر بندے کا چہرہ میرے سامنے۔ وہ آپ کو اذیت نہیں دے رہا روزہ رکھوا کے، وہ آپ کو حسین یاد کروا رہا ہے۔ اب میں جیسی گاڑی سے اترا ہوں تو مجھے علی رضا نے کہا ایک نظم کا، لیکن وہ اب کیا کروں، چلو اسی کے 2 بند پڑھ کے اسی پہ سلام کر دیتے ہیں۔ صرف 4 مصرے وہ موضوع بتانے کے لیے، موضوع ویسے ہی بتا سکتا ہوں لیکن چلو داد ہو جائے گی موضوع بتانے میں۔ اجازت؟ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے عالم کی جو میرے سر پہ تنی ہے۔ یہ تقدیر بنانے کے لیے بڑا آزمودہ نسخہ ہے۔ جنہیں بندے میں ماڑا جو سر ہلا دیتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں علم دی چھان سرتے ہوئے تو ہندہ کی ہے۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے۔ ویسے میں نے کیا جہاد ہی ہے، اندھا جہاد، کہ میں آیا پہلی دفعہ ہوں یہاں پہ، مجھے بالکل نہیں آئیڈیا یہاں پہ کیا ماحول ہے۔ مولا خیر کرے، 4تھے مصرے پہ 2 میں سے ایک کام ہوگا، ٹھیک ہوا تو داد ہو جائے گی، خراب ہوا ہے تو تسی سام لینا۔ حیدر کی اسی لفظ سے تقدیر بنی ہے، چھاؤں ہے علم کی جو میرے سر پہ تنی ہے، اس عشق کے مذہب سے تعلق ہے ہمارا جس عشق میں ملا نہیں زنجیر زنی ہے۔ چلو جو زنجیر زن بیٹھے ہو وہ بولو حیدری۔ تسی دعا کر دو نا میری زندگی وادی جاتی ہے۔ یہ نادب ممبر صاحب نے یہ دعاؤں کا پرچہ دیا جی، مجھے بانی مجلس ملک محمد لطیف صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے دعا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ملک فیصل جو کہ کرونا کی وجہ سے دبئی میں پھنسے ہوئے ہیں، مالک ان کی مشکل آسان فرمائے۔ خصوصی دعا کریں کہ مولا ان کی مشکل آسان کرے، اور کاروبار کی ترقی کے لیے بھی دعا ہے جی۔ مالک پورے دنیا میں پورے ممکنات میں بسنے والے علی ولی اللہ پڑھنے والے جتنے ہیں ان کی جو دعائیں ہیں مالک اس ذکر کا صدقہ مستجاب فرمائے۔ ایک نظم باوجی اس سال ہوئی اور اس نظم سے بڑی دعائیں آپ کے بھائی نے سمیٹی، اسی نظم کے 2 بند آپ کو سناتے ہیں جی۔ ماتمی پہ ایک نظم ہوئی، اب وہ فرمائش کر کے وہ خود ادھر کھڑا ہے لیکن چلو کوئی نہیں، خیر ہے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی، میں جناب بولتے تو آپ کا جاتا کچھ نہ، میری زندگی بڑھ جاتی ہے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی، 4تھے مصرے میں ایک شخصیت کا ذکر ہے، اس کا نام نہیں ہے، تو اسی پہنچ جاؤ تو تن سلام ہے، نہ پہنچو تے پھر بھی سلام ہے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی، داد بندہ دے یا نہ دے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، میں پریشان ہو جاتا ہوں فضائل میں کوئی بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہو تو۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی،
چہرہ ایسے فریش رکھنا ہے. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی, ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی, کس نے, لالا جی میں نے دیکھو, ہاں میں چنگا نہیں دستا ممبر تھے, میں نے دیکھو, کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی, ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. سمجھو اس ایک لفظ سے کیا کیا ہے ماتمی, نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی. سبحان اللہ. بھئی یہ مسکرائیں گے تو اچھا لگے گا. حیدری مسکرا دیں بھئیہ, فضائل پڑھ رہا ہوں, آپ کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. نبیوں کو دینے والی نے, اس بی بی نے ماتمی مانگا ہے جس نے ماتمی سے پہلے صرف عباس مانگا تھا. نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی, 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 نبیوں کو دینے والی نے, میں صرف ٹھیک تو سب پہ تسی گل کر لو تو میں گل لگے کرا, نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی. میری بات ٹھیک ہو تو نقد داد چاہیے, ادھر آن دی سپورٹ داد چاہیے, غلط ہو تو مجھے ادھر ہی ٹوکنا, یہ کیمرے میں ریکارڈ ہو کہ اس ممبر پہ غلط بات ہو تو شیعہ برداشت نہیں کرتے, اگر ٹھیک بات ہو تو اتنی دعا کیجئے گا یہ بھی ریکارڈ ہو کہ شیعہ حق نہیں رکھتے. نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی, اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا. ماتمی لکھا ہی نہیں گیا, ماتمی سمجھا ہی نہیں گیا یہ شے کیا ہے. اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا, ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو نہیں بکا وہ بولے حیدری. ہاں بڑی بڑی دنیا میں نے بکتی دیکھی. یا اللہ, اس نو کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا, ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا. مانا کہ یہ غریب ہے, اور تو اپنے داد دا خرچ تے میرے پڑھائی دا خرچ رلانا ہے, ایک برابر کرنا ہے. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں. میں گریبان دے دوں گا اس بندے کے ہاتھ میں, صحیح ہے, جو میری بات غلط ثابت کرے. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں, لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. کس بات سے؟ بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. بھئی کیا بات ہے, کیا بات ہے. بھئی مسکرا دیں, آپ مسکرائیں گے مجھے لگے گا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں. حیدری بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. کیا کروں, کہاں جا کے شعر پڑھوں اور مجھے لگے کہ اس کی قیمت مل گئی. بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. اور سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں. کوئی بندہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے. سادات بھی, میں سیدہ کے فرمان کا ترجمہ کر رہا ہوں, یہ ڈاڈے جلالی والے بادشاہ دے علم تے ہاتھ رکھ کے. میں غلط بات کروں تو میں نے ممبر تو اترنا نصیب نہ ہوتا, جڑا ٹھیک میں گل محسوس کر کے میرا حق رکھ جائے تو پھر او جانے تو میرے جلالی والے بادشاہ جانے. سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں, خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. سبحان اللہ. ماتمی ہاتھ اٹھائے بس. حیدری سادات بھی بندے اسی زوم میں, اسی سرور میں بڑے پھر رہے ہیں. ہم میرے تے گوڑی ہاتھ لگ دا ہے, میں علی نو نامی مننا تے خیر ہے. کملے آئے ہاتھ بھی علی دی وجہ تو لگ دا ہے. علی نہیں ہے تو تجھ میں اور نو کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. سادات بھی حسین کے گر ماتمی نہیں, خود فاطمہ کا کہنا ہے. پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا ہے کہ وہ مصرے پڑھوں جو میں نے نہیں پڑھے. نظم کے نہیں پڑھے تو آج تک رہ ہی گئے. چلو پڑھتے ہیں. ماتمی کے دل میں ولایت کی ایک فرات. آپ بولے ہیں بلا, روزہ ہے نا آپ کا تو پھر بولیں, میں بھی روزے سے ہی بول رہا ہوں. حیدری
ہے ماتمی کے دل میں ولایت کی ایک فرات، ہے ماتمی کے دل میں ولایت کی ایک فرات۔ جسے آدم علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، اللہ نے آدم کا پتلا بنا کے کہا جب میں اس میں روح پھونکوں سارے اس کو سجدہ کر دینا، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تجھے کس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا؟ اس نے کہا تو نے اسے تراب سے بنایا، مجھے نار سے بنایا، تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، تو نے اسے تراب سے نہیں، تو نے اسے تراب سے بنایا، مجھے نار سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کرتا، میں اس کا سجدہ کرنا میرا بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے ماتمی کے دل میں ولایت کی ایک فرات، پلتے ہیں اس کے سینے پہ ہر وقت معجزات، خود میں حسینیت کی ہے یہ پوری کائنات، ہے اس کے دونوں ہاتھوں پہ اللہ کے دونوں ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ حیدری، میں آپ کی زیارت کے لیے کھڑا ہوں، دو بند قبلہ اور پڑھ رہا ہوں، مصاحب آپ پڑھیے گا میرے سے کا۔ خود میں حسینیت کی ہے یہ پوری کائنات، ہیں اس کے دونوں ہاتھوں پہ اللہ کے دونوں ہاتھ۔ میں جتنا کہہ چکا ہوں آج تک شاید مجھے خود بھی نہیں یاد کتنا کہہ چکا ہوں آپ کی دعا سے، یہ فقر نہیں، یہ مالک کی عطا ہے۔ اس سے خوبصورت تشبیہ زیگم بھائی میرے پاس ہے ہی نہیں، پوری شاعری میں نہیں ہے۔ ہیں اس کے دونوں ہاتھوں پہ اللہ کے دونوں ہاتھ، میں سوچتا ہوں یہ جو خزانہ اشک ہے، میں سوچتا ہوں یہ جو خزانہ اشک ہے، یہ ماتمی کی آنکھ ہے، غازی کی مشق ہے۔ سچی مچی جس نے ضائع کر دیا نا ککھ نہیں لگتا۔ حیدری، یہ ماتمی کی آنکھ ہے، نہ یہ خشک ہوتی ہے نہ غازی کی مشق خشک ہوتی ہے۔ یہ ماتمی کی آنکھ ہے، غازی کی مشق ہے۔ دو بند اور اسی پہ آپ کو سلام کر رہا ہوں جی۔ جوں ہی کماں کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، چلو پہلے سارے رل کے پیچھے بیخ لئی ہاں جنہاں میرے تو پیچھے پڑھنا وہ بھی میرے تو پیچھے بیٹھے نے، ہونے نہ تو پیچھے کوئی نہیں، ہون تو انہوں واسطہ رہے پیچھے نہ بیکھیا جی، مک گئی بات۔ جوں ہی جس نے دائیں بائیں سے پکڑ کے بات کرنی ہو نا وہ کہتا چل کوئی نہیں تھے نہیں تھے اگے سے ہی، لیکن جس بندے نے اپنی اولاد کو چھوڑ کے آپ کے لیے مالک سے یہ چیزیں مانگ کے آپ کے سامنے پیش کرنی ہو نا اس کے لیے تو ایک دفعہ یوں کرو نا تو وہ لاش ہو جاندی ہے، تو وہ نہیں برداشت کرتا بے نیازی۔ جوں ہی کماں کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی۔ جس بندے نے ایک دفعہ بھی زندگی میں کما کی ہے وہ محسوس کرے گا، جس نے نہیں کی وہ کرے اور پھر مجھے داد دے۔ جوں ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی، جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے بولیے گا حیدری۔ جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی۔ یہ مطلب ہے آخری شعر ہے، جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے یہ سامنے پڑھی ہو نا پھر میرا دل کرتا ہے وہ بھی پڑھ لئیے وہ بھی پڑھ لئیے وہ بھی پڑھ لئیے، یہ جب سمیٹ دیں تو پھر دل نہیں کرتا۔ جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی، جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی۔ یہ منزل کمال کون سی ہوتی ہے؟ جب اس کے سر پہ زخم ہوتے ہیں تازہ، ان سے تازہ خون بہ کے اس کے بالوں سے، اس کی پیشانی سے، اس کے ابروؤں سے، پلکوں سے، اس کے رخساروں اور داڑھیوں سے ٹپک ٹپک کے نا اس کی گود میں تازہ خون کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے تازہ خون کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، بڑا اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاتھ کھول جا رہی ہے، اے فرنٹ سیٹ تے بدے ہاتھ والا بندہ میں بڑا عجیب لگتا ہے، کھول دے میری جان، میں صدقے جاؤں۔ کی کرا سرکار ہے تو انتے آکھے ہی نہیں مرشد، تو انتے آکھے ہی نہیں یار، تو ان نہیں آکھیا نہیں پڑھو نہیں، میں کو ریڈیو تے نہیں نا مرشد کہ میں ان کو ویکھے باویں نہ ویکھے توجہ کرے نہ جی۔ صلوات پڑھو جی مل کے بلند آواز سے، تسی مرشد اپنی مرضی دا ذاکر پڑھا لو۔ میں بسم اللہ